دو چیزیں ابتدا میں بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ کسی بھی انسان کی ذاتی پرسنل لائف، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات، خوشی غمی دکھ درد ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جس خوف کو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا ہے، سہم گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے ڈر تین چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے تفصیلی دو خطبے، مسائل، پریشانیاں، دکھ درد اور آلام کیوں آتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کے گناہوں کی جس کا اسے محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک سزا بھی ہوتی، وہ بھگتنی ہے، اور اس کا جواب دیدہ دلیری نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرا جائے گا، عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار۔ اگر یہ آزمائش ہے، بے شک بذات خود وہ بیماری آزمائش نہ ہو، لیکن جس طریقے سے اسے میڈیا کے ذریعے، اعلام کے ذریعے، خبروں کے ذریعے سچ جھوٹ کو مکس کر کے جیسے ہوا بنایا گیا ہے، ہم اللہ کی آزمائش کو مذاق نہیں سمجھیں گے۔ وہ پکڑ ہے، کسی بھی شکل میں ہے، ہماری زبانوں کے ذریعے، ہمارے اعمال یا کرتوتوں کے ذریعے، یا انسان کو مارنے اور نیچا دکھانے کے لیے جو بھی انداز اختیار کیا گیا ہے، خبریں سب کے سامنے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے رجوع کرنا ہے، اور اس کا بہترین حل آپ اور میں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے رب سے کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی زبان پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ وہ جملہ ہے کہ جو بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، ان کے سامنے شرمندگی کے اظہار کے لیے، گناہ نہ بھی ہو تو یہ مستقل عبادت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار، اور بعض روایات کے مطابق 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو ہمیں باقی نعمتیں بھی ملیں گی، لیکن پہلے اپنے گناہوں کی، ہر بندے نے کچھ نہ کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس کی تلافی ضروری ہے۔ دوسری چیز، ہمیں بندوں سے بلا وجہ کا خوف جو ہمارے اوپر مسلط ہے اسے ختم کرنا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ملک عزیز کے نامور علماء اور بالخصوص اہل الحدیث کے علماء نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے، میں اسے بھی احباب و ارباب کی نظر کروں گا، جو حکومتی اداروں کے لیے، عوام الناس کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے، اور مذکورہ بیماری اس کے اشتباہ میں آنے والے اور جو یقیناً اس کے مریض ہیں، ان سب کے لیے اس میں جو ایک دینی رہنمائی اور ہدایت معاشی اور معاشرتی پہلو سے ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی تذکرہ کرنے والا ہوں، لیکن کتاب اللہ کا تھوڑا سا اقتباس لیجئے۔ مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ النحل ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ نے لوگوں کے لیے بطور مثال قرآن مجید میں کئی بستیوں کا ذکر کیا ہے، کئی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت میں اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہر بندہ خود سے ہی لڑتے آئے گا۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کیفیت یہ ہوگی کہ ہر بندہ خود سے کہہ رہا ہوگا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا تو کیوں کیا، وہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔
اور اس دن لڑائی صرف اتنی ہوگی کہ جو احکام تھے انہیں مانا کیوں نہیں، اور جن سے تمہیں روکا گیا تھا تو رکا کیوں نہیں۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، کسی بھی انسان کی لڑائی کام نہیں دے گی، وکالت کام نہیں دے گی، اور کوئی دلیلیں اور دلالت کام نہیں دے گی۔ پورا پورا تول کے جو ہے سب کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس کی عدالت لگی ہے اور جس کا میزان اور ترازو لگا ہے وہاں نا انصافی نہیں۔ اب اللہ مثال دیتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی مثال دی ہے اللہ نے، کانت آمنہ مطمئنہ، پرسکون تھی، اطمینان اور چین میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا، ان کا رزق، ان کا حصہ، ان کا نصیب، کمائی جمع پونجی، ان کی تجارت دولت، ان کی فصلیں، ان کی اصل، ان کی نسل، سب لوگ بڑے راضی خوشی اپنے اپنے کام میں سیٹ اپ میں چل رہے تھے، اور انہیں ہر طرف سے من کل مکان، کوئی جہت ایسی نہیں، کوئی رخ ایسا نہیں، کوئی سمت ایسی نہیں جس طرف سے رب ان کو رزق نہ دے رہا ہو۔ آپ اپنے فیصل آباد کو لیجئے، چوک گھنٹہ گھر کی طرف آنے والے 8 راستے، اور اس چوک سے نکلنے والے باہر کو 8 راستے، اور پھر مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب سے آنے والے بڑے بڑے ہمارے مین روڈ۔ یہ جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ہمارا اللہ کا شکر ہے رزق آ بھی رہا ہے، اور لوگوں کا یہاں سے جو رزق ہے وہ باہر جا بھی رہا ہے۔ ایک بستی کی مثال، ایک شہر کی مثال، رہائشی لوگوں کی اور مکینوں کی، مکانوں کی مثال، امن، چین، اطمینان، سکون، سب چل رہا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں سے غلطی یہ ہوئی، اللہ کا کفر یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ انہوں نے رب کا کفر کیا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو رب کی نعمتوں کے ناشکرے ہو گئے، فَكَفَرَتْ، ناشکری کرنے لگے۔ حضرات میرا اس پہ ایک مستقل جمعہ ہے پہلے کہ شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے، اور یہاں نعمتوں کے انکار کو، رد کو، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر، جس طرح کی نعمت ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ زبان کے ساتھ اقرار، اعضاء اور وجود، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، ہر عضو کا شکر یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جائے، اور جس سے اسے خود کو یا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے رکنا، یہ شکر ہے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا، اس بستی والوں نے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے شکر کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمت کی جمع انعم، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کی اس ناشکری کے اوپر ناراض ہو گئے، اور رب نے فیصلہ لے لیا کہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تم جو اپنے مال کو، دولت کو، قوت کو، ٹیکنالوجی کو، اپنی محنت کو اور اپنے سیٹ اپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، اور دنیا میں مست ہو کے رہ گئے ہو، اور اپنی منعم ذات کو جس نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں، زندگی دی ہے، بھلا بیٹھے اور نہ شکری زبان استعمال کر رہے ہو۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، رب چاہے تو ایک دن میں بھوک دے دے۔ لوگوں پہ آزمائش آئی، جس طریقے سے چاروں طرف سے بندشیں ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیا سوچا تھا کہ اچانک سب کچھ پوری دنیا اس طرح ہوگی؟ جی واقعتاً جب کسی نے ٹویٹ کی کہ لوگوں ذرا بتائیے کہ جب کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا تھا تو آپ کتنے مست تھے، جب یہ باری آپ کی آئی ہے تو کیسا لگ رہا ہے؟ تو دنیا کو تکلیف ہوئی ہے، اس پہ بڑے ریئیکشنز آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دماغ کا مذاق، دین کے ساتھ اس عقل کی بنیاد پہ جو ہم نے ہاتھ کیا ہے، غیر مسلموں نے تو ٹھیکہ اٹھایا تھا، مسلمانوں نے بھی وہی حالت اپنا رکھی۔ نیگیٹو سوچ، منفی باتیں دماغ میں بٹھا لی ہیں، اور پھر اپنی نگاہیں، اپنی نظریں
ان کو اتنا آلودہ کر لیا ہے کہ میرا رب معاف کرے. میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا. ایسے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان پڑھ، لا علم، نا آشنا، تو ایک سائڈ پہ میڈیا ان کو بٹھا کے بات کرواتا ہے کہ جن کو یہ کہنا ہے کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کسی کی بہن، بیٹی، ماں، اس میں حسن کس میں ہے، خوبصورتی کس میں ہے، مجھے تو بس وہی دکھتا ہے. حیا کے نام کی چیز، آنکھ کی شرم، آنکھ کی حیا، اس کے اندر غیرت والا مادہ، جو چیزیں دیکھنے کے لیے دی گئی تھیں، آسمان، زمین، اللہ کی نشانیاں، کائنات، کتاب اللہ، اس طرف سے ہماری نظریں ہٹی ہوئی ہیں. اگر میں کچھ کہوں برا محسوس نہ ہو، آپ اور میں سب کے سب قرآن کے اوراق سے ہٹ کے جس طرح ٹک ٹاکر ہو گئے ہیں اور 24 گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے وہ صفحات، دنیا کی بنائی ہوئی بکس، ایجاد کی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ گئے ہیں. کیا ہماری نگاہیں مالک نے اسی لیے دی تھی؟ میں اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں. ہم سب اس کٹہرے کے اندر مجرم ہیں، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں اور ناشکرے ہیں. اپنی زبانوں کو دیکھ لیں، مالک کا ذکر کتنا، قرآن کا ذکر کتنا، رحمان کا ذکر کتنا، اپنے خالق اور زندگی جیسی نعمت دینے والے کا ذکر کتنا ہے، اور اس زبان کے اوپر باقی چیزیں کتنی ہیں. اپنے کانوں کو ذرا دیکھ لیں، اللہ کی نعمت تھی، کیسے ناشکری ہوئی. گلے کی ناشکری کیا ہے، اور ہمارے چہرے کی رنگ اور روغن کی ناشکری کیا ہے. گردن کس نے دی تھی اور اس میں توق کس کے پہنائے، ناشکری کیسی ہے. ہاتھ کس نے دیے تھے، کس مقصد کے لیے دیے تھے. ہم تو مشکل حالات میں بھی شاید اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے قابل نہیں رہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. حضرات، کسی نے بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں اور یہ کتاب اللہ ہے. آپ دنیا کی جس بیماری سے ڈر گئے ہیں، رکیے، تمہیں تمہارا رب ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں سے مت ڈریں، تمہارا رب تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ ڈر جائیے، رکیے. جو تم کرنے جا رہے ہو، غلط کرنے جا رہے ہو، مناسب نہیں ہے. میرے نعمتوں کے ناشکرے مت بنیے، وگرنہ ایسی پکڑ دوں گا. لباس الجوع والخوف، لباس کہتے ہیں جو جسم سے اترے نہ، پہنا ہوا ہو. ہمارے اوپر اس وقت جس طریقے سے پریشانی اچانک، دنیا کے جیسے بڑے بڑے سپر سٹورز خالی ہو گئے ہیں، مالز خالی ہو گئے ہیں، گودام خالی ہو گئے ہیں. اچانک یہ سب کچھ کہاں گیا؟ یہ بھوک کا ڈر، یہ کل کی فکر، یہ اپنے فیوچر کی بربادی اور تباہی، والخوف، اور بیماری، پتہ نہیں کیا ہوگا. بما کانوا یصنعون، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی صنعت ہے. صنعت تو آپ سمجھتے ہیں، صنعت بھی سمجھتے ہیں، صنعتی علاقہ بھی سمجھتے ہیں، جہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی، کاروبار کا طریقہ کار، مشینری. ہم نے رب کی مشینری کو جس صنعت میں لگا دیا ہے، جہاں کھپا دیا ہے، جس طرف اسے لبھا دیا ہے، سینے سے لے کے دل تلک، پیٹ تلک، اپنے جسم، اپنی شرمگاہ، اپنی رانیں، اپنے پاؤں، قدم، پورے کا پورا وجود ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، گھروں کے گھر، جوڑوں کے جوڑے، پوری انسانیت جس طرف آ گئی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس رسول آ چکا تھا جو انہی میں سے تھا. حضرات، آپ اگر ناراض نہ ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچیں. پہلی قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے لائیو جھٹلا دیا. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن موجود ہے، لائیو ہے، نظروں کے سامنے ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان کشید کیا ہوا، نتھارا ہوا، چیک کیا ہوا، سندن متنن، ضعیف کون سا ہے، کمزور کون سا ہے، اور اس میں موضوع اور من گھڑت کیا ہے، بالکل پراپر صحیح، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کیا ہیں. ہم نے سب کو جھٹلایا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا کیونکہ وہ ظالم تھے. آج ہم نے بڑے رستے ڈھونڈے ہیں بیماری سے چھٹکارے کے لیے، بڑی راہیں ڈھونڈی ہیں، اور اس کے لیے ایک رستہ یہ بھی ڈھونڈا ہے. یہود و نصارہ تو چاہتے تھے کہ آپ کی عبادت گاہیں بند ہو جائیں. کافر نہیں چاہتا کہ تیرے میرے یہاں کچھ چلے، اسے برا لگتا ہے. میں قرآن مجید سے 1400 سال پرانی پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اسے یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، یہ لوگوں کا مل بیٹھنا،
یہ ان کے خطبے، ان کے جمعے، ان کی برین واشنگ، ان کی ٹیوننگ، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ تو انہیں پہلے دن سے گوارا نہیں۔ وہ کتاب کے بھی دشمن، وہ میرے محبوب کی جناب کے بھی دشمن، وہ تو چاہیں گے، لیکن جہاں ہماری شفا تھی حضرات، یہ کتاب دنیا کی ہر دوا، ہر ڈاکٹر میں پہلے بھی ذکر کر چکا، دوا دے سکتا ہے، دارو دے سکتا ہے، نسخہ دے سکتا ہے، آپریٹ کر کے دے سکتا ہے، مگر اینڈ پہ تھک ہار کے بولے گا، اور کیا بولے گا؟ جناب میں نے دوا دے دی ہے، شفا رب نے دینی ہے، لیکن یہ واحد قرآن ہے جو کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ محبت وحی ہو، سرزمین وحی ہو، بیت اللہ ہو، مسجد الحرام ہو، مسجد نبوی ہو، رب کا کوئی گھر ہو، خیر و بقاء دنیا، دنیا کے جتنے زمین کے ٹکڑے ہیں جہاں خیر مل سکتی ہے، بھلائی مل سکتی ہے، وہ اللہ کے گھر اور اللہ کی مساجد ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بیماری آئی، کوئی بھی دکھ آیا، کانا اذا حزبہ امر، میرے محبوب کو جب بھی کوئی تکلیف آئی، دکھ آیا، آپ نے اپنا گھر چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، دنیاوی مجلسیں چھوڑی، آئے رب کے گھر میں، گڑ گئے، کھڑے ہو گئے، قیام کیا، مناجات کی، رکوع کیے، رجوع کیے، سجدے کیے، تشہد کیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور میرے رب نے وہ دکھ درد ٹال دیے۔ یہ تو تھی ہی شفا کی جگہ، اور قرآن تھا ہی شفا۔ مگر افسوس، ہم نے کتنی جلدی، انہوں نے ٹیسٹر لگایا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہمیں کوئی شکوہ نہیں اپنی حکومتوں سے، کیونکہ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں، اور پھر شکوہ ہے تو ہمیں خود سے ہے۔ جس سوچ کے ساتھ چنا تھا ہم خود ہی گر گئے، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کا ٹائم تھا ہم گرے، جب سجدوں کا ٹائم تھا، مناجات کا ٹائم تھا، دعاؤں کا ٹائم تھا، تڑپنے، بلکنے، رونے، آنسو بہانے، استغفار کرنے، معافیاں مانگنے، من حیث القوم اللہ کی طرف پلٹ آنے کا ٹائم تھا، تب ہم پھر جو ہے وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور الگ تھلگ ہو گئے۔ حضرات حاشا وکلہ، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کہتے ہیں تم ایک کام کرو، اب خود حل دیا جا رہا ہے کہ جو نبی آیا ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، جو اس کا پیام ہے اس کو مان لو، اور ایک اور کام کرو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اپنا رزق حلال کرو، تمہارے رزق میں کہیں حرام ہے۔ جب لقموں میں حرام شامل ہو جائے پھر بیماریاں اندر سے بھی لیتی ہیں، باہر سے بھی لیتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی گندگی ہے، جتنی سڑاند ہے، اس پہ مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں، وہ روڑی ہوتی ہے۔ فرق تو اتنا ہے نا، گندی چیز کو اٹھا کے باہر پھینک دیں تو روڑی ہے، اندر پھینک لے تو میرا حصہ، میرا جسم، میری مرضی ہے، یہ بھی گندگی کا ڈھیر۔ حلال کھائیے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی کرو اور حلال کھاؤ۔ کیا حضرات ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے کھانوں میں جتنا حرام شامل ہے ان کو نکال دیں۔ میں نہیں مفتی بن کے کہنا چاہتا، اور یہ ہمارے پاس عہدے ہوتے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پاک بچائے رکھے۔ ہم کسی ایسے عہدے کو یا رتبے کو نہیں لیتے کہ جو گھر بیٹھ کے بنایا گیا ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اور انسان اس کی وجہ سے حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، اور شریعت کے ساتھ کھیلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق اور اس رتبے اور اس عہدے اور اس کرسی اور اس سٹیپ سے بچائے۔ ہم نہیں چاہتے کچھ ایسا۔ ہم سادگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھ کے، آپ اور میں اپنے گھر میں تو جانتے ہیں نا، میرے گھر میں میری روٹی رزق میں، میرے بچوں کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے، جو میں کھاتا ہوں، اس میں حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے۔ اور بھائیو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ہمارے کئی دفعہ دوست بینک والے احباب جن کے ساتھ ہم واضح سمجھتے ہیں کہ بینک کا معاملہ ڈائریکٹ سود کے ساتھ جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ بھی اگر ہم سے کہتے ہیں ملتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے ملنا جلنا، انسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، روٹی روزی کا کسی وجہ سے ان کا وہ سلسلہ جڑ گیا، دعوت ہم نے نہیں ٹکرائی کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا کچھ سائیڈ جاب جو آپ کی پاکیزہ صاف ستھرے پیسوں کے ساتھ سیٹ اپ چل رہا ہے، اس میں سے بے شک ایک سادہ پھلکا کھلا دیجئے، پانی کا سادہ ایک گلاس پلا دیجئے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حرام ہے والے حصے کو نکالیں، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما
اسی آیت کے متصل بعد اللہ نے اس بستی کا ذکر کرنے کے بعد جس پہ پکڑ ہے، جکڑ ہے، سختی ہے، روٹی رزق بند ہے اور خوف طاری ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے. انما حرم علیکم المیتہ، اسے حرام رہنے دو. والدم، خون کو ہم نے حرام کیا، حرام رہنے دو. ولحم الخنزیر، سور اور خنزیر حرام ہے، حرام رہنے دو. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور میرے مد مقابل جن کو تم نے نبی، ولی، پیر، مرشد، رہبر بڑا بنا کر کے، گدیاں بنا کے، آستانے، آشیانے بنا کے، ان کے نام نسبتیں جوڑ کے جو لوگوں بچوں کو کھلاتے پلاتے ہو، وہ بھی حرام ہے، روک دو. قوم رکی. خنزیر کا نام لے کہتے ہیں جی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ اس جانور کا نام نہیں لیتے، زبان پلید ہو جاتی ہے. ایک جانور کا نام لیتے ہوئے، پتا ہے وہ جانور کیا کھاتا ہے؟ چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے. خنزیر نے شاید حرام نہ کھایا ہو کبھی، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، ہم نے مان لیا. لیکن انسان کو بولا گیا، ایک جانور تکبیر رکھ کے ذبح نہیں کیا گیا، نہ تھا، مردار ہے. جلی سڑی گائے، بھینس، بکرا، چھترا ہم نہیں کھاتے، سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. اور ہم خون نہیں پیتے، بہتا ہوا خون ہے، حرام ہے. ہم خنزیر نہیں کھاتے. مسلمانوں، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور رب کے نام سے ہٹ کے کسی کے نام پہ نسبت کر کے جانور چھوڑا گیا، پکایا گیا، ذبح کیا گیا، دیگ چڑھائی گئی، ہنڈیاں بنائی گئی، برتن میں کھانا سجایا گیا. وما، پڑھیے جا کر کے ان لوگوں سے جن کی عربی گرامر اچھی ہے کہ یہ ما عموم کے ساتھ جو بھی تو دے گا، پانی کا گھونٹ بھی کسی کے نام کر کے دے گا، حرام ہے، خنزیر ہے، بہتے ہوئے خون کی طرح ہے. یہ تیری زندگی میں مردار شامل ہو گیا ہے. رب غفار نے ابھی تمہیں قہار بن کے نہیں دکھایا، تیرے جرم، تیرے گناہ، تیری سزائیں وہ معاف کرتا جا رہا ہے، ڈھیل دیتا جا رہا ہے. اور تو سمجھتے کہ ایسے جب ہاتھ کھینچیں گے تو تجھے حلال بھی نہیں ملے گا. پھر اللہ کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ. اب اللہ نے ساتھ جو ہے نرمی، فمن اضطر غیر باغ، کوئی بے بس ہو گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، نہیں کچھ مل رہا، زندگی کے اندر ایسے بحران پیدا ہو گئے ہیں، اور کم از کم حیا کا بحران پیدا نہ ہونے دو. رب کی حیا رکھو، اللہ کی حیا. وما اہل لغیر اللہ بہ. ہمیں ساری دنیا کہتی ہے آپ لوگ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا حیا، اللہ کی قسم ان بزرگوں کا حیا نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اس کی تعلیم نہیں دی ہے. ہمیں بزرگوں کی بھی حیا، ان کی قبروں کی بھی حیا. میرے پیغمبر نے کسی قبر پہ جا کر کے اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کی اجازت نہیں دی ہے. وہاں عرس، وہاں شادی، وہاں ڈھول، وہاں گاجے، وہاں باجے، وہاں جو ہے وہ ڈانس، وہاں جھمر، وہاں ناچ، وہاں گانے، وہاں موسیقی، وہاں ڈھول، وہاں تبلے. یہ وادی قبرستان کی حیا نہیں ہے، اور ہم کرتے ہیں. جب یہاں آ کر کے ہاتھ ڈلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں فمن استر غیر باغ ولا عاد، سرکشی کر کے نہیں، زیادتی کر کے نہیں، بہانہ بنا کے نہیں، جینون کیس ہو اور تم مستر ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس وقت تجھے اجازت ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی گھونٹ بھر کے کوئی لقمہ لے کے جان بچا سکتا ہے تو بچا لے. ہم کہتے ہیں جی اس وقت خنزیر حلال ہو جاتا ہے اگر ایسی حالت ہو. یہ جتنی بھی پیچھے شکلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شکل کہ تم حرام سڑا ہوا جانور اٹھا کے، ایسی مشکل ترین حالت میں بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نہ ہی کھاؤں. کہ آتی ہے، بکائیاں آتی ہیں. خون نہیں پیے جاتے جن کی عادت نہیں ہوتی، خنزیر نہیں کھایا جاتا جن کی عادت نہیں ہوتی. اور لوگوں جب ہم عادی بن گئے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، قرآن کی اس آیت کو ممبر و محراب نے چھوڑا. بیان کرنا مسلک کے، مذہب کے، دین کے، شریعت کے، مزاج کے، کھانوں کے، دسترخوانوں کے، مہمانوں کے، میزبانوں کے رویے اور مزاجوں کے خلاف جانا. اللہ نے کہاں بستی کا ذکر کیا؟ یہ ہیں اللہ کی نعمتیں جن کی نہ شکری ہو رہی تھی.
کہ رب نے اپنا دیا ہے، حلال دیا ہے، رب کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کہا، لیکن ہم نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مجبوری کی حالت میں تو تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن تو سرکش بن کے حدود کو تجاوز کر کے حلال حرام کے امتیاز کو چھوڑ کے مرضی کے فیصلے لے کے جو کرے گا تو میری سزائیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، سنیے میرے رب نے جتنے مفتی، جتنے عہدے، جتنے رتبے نبوت کا ذکر کر کے، پیغمبر کا ذکر کر کے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یہ اس آیت سے اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، پھر رزق حلال بیان کیا ہے، پھر حرام کی شکلیں بیان کی ہیں، پھر اس حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والے ان صوفیوں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا، ان ملاؤں کا، ان دین سے کھیلنے والے اقلام کا، جن کلموں نے، تحریروں نے، جن زبانوں نے تقریروں میں جو بیان کیا ہے، اللہ کہتے ہیں سنو ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور ظالموں جھوٹ مت بولو اپنی زبانوں سے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جسے رب حلال کرے حرام نہ کہو، جسے رب حرام کرے حلال نہ بولو، لتفتروا علی اللہ الكذب، رب کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو رب پہ جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، کروڑوں کے بینک بیلنس بنا لیں، اربوں خربوں میں کھیلیں، جتنی مرضی گاڑیاں ماڑیاں، جو مرضی دولت بنا لیں، اپنے پلاٹ بنا لیں، پلازے کھڑے کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، دنیا بتا لیں، اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہے، متاع قلیل، یہ گنتے گنتے ختم ہو جانا ہے۔ ادھر موت کا جھٹکا، ایک کرونا وائرس، پتہ نہیں لگنا ہے نہیں لگنا، اور میرے انشاءاللہ کبھی نہیں لگنا، یقین کامل ہے، رب کے اوپر اعتماد ہے۔ جب دنیا قیامت کی تاریخیں دیتی ہے، ہم یقین کے ساتھ اس منبر پہ کھڑے ہو کے کتاب و سنت اور شریعت کے دلائل کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے رب نے اس طرح کا کوئی وصف بیان نہیں کیا ہے۔ ہوا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، ڈر ہے کریٹ کیا جاتا ہے، خوف ہے مسلط کیا جاتا ہے، اضطراب ہے پیدا کیا جاتا ہے، نفسیات میں داخل کیا جاتا ہے، اور بیماری اتنی نہیں ہوتی جتنے اس کا وہم داخل کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یقین کامل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں 10 تاریخیں، اس سے زیادہ تو کم از کم قیامت کی جو لوگوں نے دی تھی گزر گئیں، ابھی اپریل کی پھر کچھ آ رہی ہے، اپریل کی پھر کچھ آ رہی ہے، اندر سے یہ کھا رہا ہے اور اوپر سے کوئی فلاں سیارہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دن بدھ کا ہے جو تاریخ دی گئی ہے۔ جمعے کا بھی دے دیں تو جب رب نے تاریخ نہیں دی، تم تاریخ متعین کر کے کوئی مجھے کہے گا تو ہم اس کی خبر لیتے رہیں گے۔ حضرات آئے تھوڑا سا پڑھ لیں، اللہ کہتے ہیں متاع قلیل ولہم عذاب علیم وعلی الذین ہادوا حرمنا، سازشیوں کے رب نے جال بھی بتائے، نیٹ ورک بھی بتایا، رب نے نام لے کر کے کہا۔ یہ امت مسلمہ، انبیاء کا آنا، اس کے پیچھے جو یہودی سوچ کھڑی ہے، ان ظالموں کے اوپر ہم نے یہ چیزیں حرام کی تھی، ما قصصنا علیک من قبل، یہ جو بیان ہو چکا یہ سب چیزیں ان پہ حرام تھی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان کے مفتیوں نے، ان کے ربیوں نے، ان کے ہادیوں نے، ان کے دین کے ٹھیکیداروں نے، اہل کتاب نے حرام کو حلال بنایا اور جانوں پہ ظلم کیا، بستیوں کو گھیرا گیا، سزائیں ہوئیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اللہ کتنا نرم ہے، ماں کی محبتوں سے بڑھ کے کہتا ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ ایسا ہو گیا اور تم سے اگر یہ ہوا ہے نا غلطی سے، بجہالہ، لا علمی سے، تو ایک بات سنو، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، پہلے والے رویے بدل لو، تو پھر یہ بات بھی سن لو، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، رب تیرے سارے ان گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان۔ حضرات آئیے اس پہلو کو بھی دیکھیں۔ اس حوالے کے بعد کتاب اللہ کا ایک اور مقام جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسے بھی ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل لیتا ہے بندوں کی خاطر، اگرچہ رب کی سنت بڑی واضح ہے۔ مالک الملک انسانوں کو سمجھاتے ہیں، اور جس چیز کو بار بار ذکر کرتے ہیں وہ بھی دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں تولج اللیل فی النہار، تیرا رب رات کو دن میں داخل کر کے گم کر دیتا ہے، یہ تیرا اللہ ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تیرا رب دن کو رات کا کالا شاپر چڑھا دیتا ہے اور اس میں پیک کر دیتا ہے، تیرا اللہ ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
لوگوں نے کہا بندہ مر گیا ہے، اللہ اس کے پیٹ میں سے زندہ انسان پیدا کر دیتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ انسان میں مرا ہوا بچہ پیدا کر دیتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تیرا رب جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنو تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی پکی کر کے ان پہ اتنا یقین نہ کر لو کہ وہ تمہیں کہیں کہ مسلمانوں کو ملنا چھوڑ دو تو ملنا چھوڑ دو، مسافہ چھوڑ دو تو مسافہ چھوڑ دیں. وہ کہیں کہ گلے نہیں لگنا تو گلے لگنا چھوڑ دیں، وہ کہیں کہ باہر نکلنا نہیں تو آپ نکلنا چھوڑ دیں. تو کس کی محبت غالب آ رہی ہے؟ کن کے اشاروں پہ آپ چل رہے ہیں؟ رب کا قرآن کچھ کہے آپ نہ مانیں، رب کی اپنی آیات بولیں آپ اس پہ یقین نہ رکھیں، وہی اترے یقین نہ آئے. مکہ المکرمہ، بیت اللہ، حضرات وہ تو اس جگہ سے نکلنے والا پانی ہی شفا تھا. ماء زمزم لما شرب. کاش ہم یہودی پراپوگنڈے میں، اس میڈیا وار میں، ان بیانات میں اتنے نہ لیٹتے اور اس قدر نہ گرتے. وہ تو جائے شفا تھی، وہ تو دار امن تھا، جہاں میرا رب دنیا کی کسی بیماری کو، آپ کو پتا ہونا چاہیے دجال پوری دنیا میں گھسے گا لیکن حرمین میں نہیں آ سکے گا. یہ میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں اپنی بند آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا مجھے اب کے ہونے پہ یقین ہے، اس پل پر جتنا یقین ہے. میرے رب کے جیسے آسمان ہیں، زمینیں ہیں، یقین ہے میرے رب کی حاکمیت ہے، یہ یقین ہے. کفر کی کاش پوری کاوش ہے. ہم جب وہاں پہ تھے اور یہ دو جگہ ان کے اندر کفر کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو نو گو زون سمجھ کے بڑے اعتراضات آتے تھے. جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ کا گھر ہے تو سب بندوں کے لیے، جس نے سب بندوں کے لیے بنایا ہے اس نے اپنے محبوب کے ذریعے اس کے اندر کچھ ایریے کفار کے بھی ہیں جہاں وہ آپ کو پر بھی نہیں مارنے دیتا، وہاں منافق نہیں ٹکے گا. حالانکہ منافق مدینے میں رہتے تھے، رب نکال کے صاف کر کے باہر کر دے گا. وہ امن کی جگہ، وہ سکون کی جگہ، وہ شفا کی جگہ. اب یہود و نصارہ کی بات میں آ کے، کفار کی بات میں آ کے مومنوں سے دل لگی بھی، محبت بھی، اعتماد بھی، یقین کا رشتہ بھی، اللہ پر توکل بھی، قرآن اور وحی کا بھی سلسلہ ختم. ہمارے جتنے فقہا ہیں وہ تابعین میں سے تھے، تبع تابعین میں سے تھے، جتنے محدثین ہیں وہ صحابہ کرام میں سے تھے. جب بھی کوئی دکھ آیا، طاعون آئی، بیماری آئی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ بیماریاں آئی ہیں. وہ لوگ یقین کے ساتھ رب کے گھر میں اکٹھے ہوئے، ملے، نمازیں پڑھی. آپ کو پتا ہے جب سورج تھوڑا پکڑا جاتا آپ نماز کسوف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے، چاند پہ پکڑ آتی نماز خسوف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے، جب بادل گرجتے برستے میرے محبوب رب کے در پہ آ جاتے، کوئی آزمائش کوئی بیماری آتی میرے محبوب رب کی طرف رجوع کر لیتے. ضرورت ہے حکومت وقت، سارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں آخر ہمارے ہی لوگ ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، اسی دھرتی پہ رہتے ہیں، اسی مٹی پہ رہتے ہیں، یہیں کے بنے ہیں. وہ کوئی جیسے دنیا نے ایک لفظ بول دیا کہ خلائی مخلوق، اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے. رب نے خلائی مخلوق ہماری حفاظتوں کے لیے رکھی ہے. یہ خلا، یہ فضا، یہ پرتے، یہ آسمان، یہ نیچے زمین، یہ دائیں بائیں جتنا کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہم نے اس کو اپنے جائز مقاصد کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے لانا ہے، نہ کہ ہم اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں. یہ آیت سنیے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. جو ایسی حرکت کرے گا اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اوے ان سے ڈرو کہ تمہارا دین خراب نہ کریں، ایمان خراب نہ کریں، رب سے تعلق کچا نہ کریں، تمہیں تقوی سے دور نہ لے جائیں، تمہیں بے حیا و آوارہ نہ بنا دیں، تمہاری اصل نسل اور فصل برباد نہ کر دیں. ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ احکام کے مخالف نہ کر دیں. ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ نواہی اور اللہ کی منع کردہ چیزیں تمہاری نظروں میں حلال نہ کر دیں. ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ وہ تمہارے حلال کو حرام نہ کروا دیں اور تمہارے حرام چیزوں کو حلال نہ کروا دیں. اور ڈرنا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے، میں کرنے پہ آیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں.
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آنا تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی بڑی اللہ اکبر، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں میں جس کی دوستی چھپی ہوئی ہے چھپاؤ، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، رب جان لے گا۔ کتنے لوگ ہیں، کس کس کا کوئی ایجنٹ ہے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن راز راز ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے اوپر کچھ نہیں، تم شو کرو یا نہ کرو، بتاؤ یا نہ بتاؤ، بظاہر کہو ہم مسلمان ہیں اور اندر میں کچھ اور کرو، اور جو تمہارے دل میں آئے کفر ہو اور کہو کہ نہیں جی ہم تو اسلام کے خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہیں اس لیے تمہاری بہتری اور صحت کا نام لے کے تم جو ہے وہ دین کا بحران، ایمان کا بحران اور شریعت کا بحران، مساجد کا بحران، عبادات کا بحران، نماز دعا نیکی اس کا بحران، قرات تلاوت کا بحران، اور جتنے بھی تمہارے دینی ہیں اور تمہارے دنیاوی ہیں وہ بحران پیدا کر دو۔ صحت بچو گے، صحت ہوگی، سب کچھ ہے، ایمان ہے، مر بھی گئے تو کچھ نہیں ملنے والا، بچ بھی گئے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ ایمان کو ذرا زندہ رکھیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن لو اچھی طرح، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا تمہارا دشمن ہے کیا دوست ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب علم میں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب تم بھلائی کرو گے تو سامنے ہوگا، وما عملت من سوء، جو برا کرو گے وہ بھی سامنے ملے گا۔ تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، پھر جو تم تڑپو گے کہ کاش ہمارے دشمنوں میں اور ہمارے اندر بد عملیوں میں اور ہمارے اندر بڑی دور کی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ آیت اللہ نے دوبارہ دہرائی ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ڈرا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ایک اور آیت اور پھر میں اعلامیے کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ اس وقت سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ رب العزت بڑا پیچھے سے سیاق لے کے آئے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ بظاہر بڑے خیر خواہ، صاحب علم، صاحب نالج بنیں گے۔ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی چاہت، ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی دن رات کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی جنگ، ان کی جدل، ان کا پیار، ان کی دوستی، ان کی دشمنی، لین دین، ان کے ادھار، ان کے قرضے، وَدَّ، اس کے پیچھے جو مودت اور چاہت ہے وہ بھی غور کرو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے، تم مسلمان ہی نہ رہو۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اصل میں یہ حاسد ہیں کہ ان کو قرآن کیوں مل گیا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان کیوں مل گئی ہے، اور ہم ان سے دور کیوں ہیں۔ بھائیو حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کے بندہ کڑے کہ یہ اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نبی آئیں گے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، عیسیٰ کی بشارت آنے والی ہے، پہلے انبیاء کی پیشین گوئی اور خبریں سچی ہونے والی ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، وہ احمد ہیں، وہ محمد ہیں، ان کے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری دنیا پہ غلبہ لیں گے۔ لیکن جب وہ آئے بچوں کی طرح پہچانتے تھے، انکار کر بیٹھے، تو قرآن کہتا ہے انہیں حسد ہے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، پاکیزگی، عمدگی سے ڈرے ہوئے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اور لوگوں رکو، قدم روکو، عفت پکڑو، پاک دامنی پکڑو، جو کمی بیشی ہیں ان کو ہٹاؤ، دور کرو۔ اللہ کے آرڈر آنے سے پہلے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز مت چھوڑنا۔ میں آ رہا ہوں مساجد کی طرف، اعلامیے کی طرف۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی دولتیں ہیں ان میں سے غریب کا حق اشر زکوٰۃ وہ نکالنا مت چھوڑنا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ فرض بھی کرو، اس سے ہٹ کر کے نوافل میں، بھلائی میں، دولت میں، مال میں، پیسے میں، ہاتھوں کی میل میں، نیکی اور عبادات میں، وہ جو تم کرو گے وہ بھی ہم کہیں کا تمہارا ادھار نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں دیں گے۔ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نوافل بھی تمہیں ملیں گے، خیرات بھی ملے گی، عام فرائض صدقات سے ہٹ کے، زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی جو دو گے وہ بھی ہم آگے دیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو رب کی نظروں میں سب۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، تم ان کے شوشے سنو گے کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ہے کوئی دلیل تو لاؤ ان کنتم صادقین، جھوٹو تم سچے نہیں ہو۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، سنو جنتی وہ ہے، دنیا جنت نما اس کی ہے جو رب پر یقین
لے آیا، رب کو تسلیم کر لیا اور اس کا چہرہ اللہ کی طرف مڑ گیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اسے اس کا اجر رب کے ہاں ملنا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ایسے نہ ڈر ہوتے ہیں ان کو پھر کسی کا خوف نہیں، جسے رب کا ڈر ہو اسے کسی کا خوف نہیں۔ حضرات، ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جتنے عام دنوں میں مطمئن تھے اتنے آج بھی ہیں۔ اپنی غلطی کمی بیشی رب کے سامنے ڈرنا ایک اور بات ہے، بندوں سے ڈر کے، بیماریوں سے ڈر کے، گھبرا کر کے کہ مر جائیں گے، ہمیں اس سے زیادہ ڈر موت کا ہوتا ہے، اگلے پل نہیں، کوئی خبر نہیں، گھر سے نکلتے ہیں بچوں کو کہہ کے جاتے ہیں بھئی فکر نہیں کرنی، لوٹ آئے تو رب کی امانت، نہ لوٹے تو اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہوگی، صبر کرنا، حوصلہ کرنا۔ جو جیتے جی سب دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی زیادہ دے سکتا ہے، یہ مت ڈرنا کہ یتیمی ہے، وہ یتیم مکہ کو جن کے باپ ابھی وہ آئے دنیا میں تو تھے ہی نہیں، ان کو سہارے دے کے علم یجد کا یتیمن فآویٰ بلندیاں دے سکتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عزت، یہ آبرو، یہ مکان، یہ انسانیت، یہ وجود، یہ سب اپنی جگہ، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اگلے پل کی کوئی اپنی وہ امید نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاتھ میں، اس یقین کے ساتھ جی، لیکن کوئی دوسرا مارے گا، بیماری مارے گی، میرا رب جب تک نہیں مارتا کوئی شے نہیں مار سکتی۔ حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ، چہروں پہ رونق اور تازگی کے ساتھ، اپنے آپ کو نفسیات میں جو ہے وہ بیمار اور سہکو کر کے، اور بیماری سے پہلے اس کے حملے سے مر کے اور اس کے ڈر اور خوف سے ایسے مت کیجئے۔ آئیے، یہود و نصارہ وہ کسی دلیل پہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، سب ان کے شوشے ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں وکالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودیوں کا رد نصرانیوں نے کر دیا، نصرانیوں کا رد جو ہے وہ یہودیوں نے کر دیا۔ وهم یتلون الکتاب، کتابیں ان کے پاس ہے، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی باتیں پہلے بھی بڑے بنا چکے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت بپا کر رکھی، اللہ فیصلے کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، آنے دیجئے وہ قیامت۔ اب آئیے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم۔ لوگوں ایک بات اچھی طرح سن لو، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بڑا ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں کی آبادی کو ویرانی میں بدلے، اور جو چاہے کہ خراب ہوں، اللہ کا نام نہ لیا جائے، برباد ہو جائیں، بند ہو جائیں، تالے لگ جائیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہی بد نصیب ہیں جو ڈرے ڈرے مسجدوں میں آتے ہیں، پہلے تو آتے نہیں، اگر آئیں بھی تو ڈرے اور خوف سے سہمے ہوئے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ مسجدیں ہمارے لیے ہمارے سونے کی جگہ سے بھی زیادہ پرسکون ہوتی ہیں۔ دل مومن ہو، ایمان کی کمی نہ ہو، یہ پرسکون جگہیں ہم نے ان کو لینا ہے اور ان کو جو ہے آباد رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی جماعت کے کم از کم سینکڑوں علماء، میں لفظ جماعت کسی وجہ سے بول رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کرتا کہ یہ اعلامیہ ہر طرف سے آ چکا ہوتا اور پوری دنیا اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت لیٹتی۔ یہ موجودہ صورتحال میں جن چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی ہے، اعلامیے کا پہلا حصہ حکومتی اداروں، مساجد کی انتظامیہ، ائمہ، قراء اور خطباء، اور ان کے ساتھ ہے کہ نمبر 1 مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھیں، مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھیں، ایمان، یقین اور اللہ پر توکل کا درس دیں، ذکر، اذکار اور انفرادی دعاؤں پہ توجہ دیں، اور یہ سمجھے کہ ایسی آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسری بات، مساجد کی صفائی ستھرائی اور دیگر حفاظتی احتیاطی تدابیر پہ بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلکہ حکم، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، آپ نے کہا کہ محلوں میں، آبادیوں میں مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف رکھا جائے، وتطیب، اور ان کو خوشبودار رکھا جائے۔ یہ سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے 455 نمبر، اور اس کا ترجمہ میں بتا چکا۔ اسی طرح تیسری چیز، کسی بھی صورت میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے گھروں کو بند کرنے کا نہ سوچیں، جیسا کہ کچھ عرب ممالک سے یہ غلطی سرزد ہو چکی۔ یہ مساجد تو رحمت کے دروازے ہیں، امید کے مراکز ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین وغیرہ ان کے زمانے میں طاعون اور کثرت سے اموات جیسے مصائب آئے، لیکن ایسے حالات میں بھی انہوں نے مساجد کے ساتھ جو تعامل رکھا وہ لگاؤ کا تھا، اور یہ تمسک نہیں تھا کہ ان کو بند کر دیا ہے۔ صحت مند افراد پر مساجد کے دروازے بند کرنا بدترین ظلم ہے، اور جو قطعاً جائز نہیں، ومن اظلم ممن منع، جو آپ نے ابھی پڑھا۔ اسی طرح اس آیت کو جان لینے کے بعد اور اس کے ترجمے کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے، سیاق اور سباق آپ سن چکے۔ چوتھی چیز، مساجد کو کوئی بھی بندہ اپنی ملکیت نہ سمجھے، یہ اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ حکومتوں کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی وزیر، رئیس،
مشیر یا حکمران یا سلطان کی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ خالصتاً اللہ کے گھر ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کی آبادی اور بربادی کے سامان کی طرف نہیں، بلکہ ان کی پیور آبادی کی طرف۔ اور پانچویں چیز، فرض نمازوں کے لیے، نماز جمعہ کے لیے اور اذانوں کے لیے اور دیگر اوقات میں مقامی حالات کے مطابق امن عامہ اور صحت کے لیے مساجد کو بند کرنے کی کوئی شرعی گنجائش نہیں، الا کہ عام اوقات میں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے اور یقیناً سارے افراد اس کی لپیٹ میں آ چکے ہوں، پھر تو ہے، وگرنہ صحت مند افراد اس طرح اس کا جواز اگر کسی حد تک ہے تو وہ صرف بیماری میں یا خاص مجبوری میں، لیکن جبراً بغیر سبب کے ان کو بند کرنا اور نمازیوں کے اوقات میں نمازیوں کو مساجد نہ جانے دینا، یہ ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ حضرات، دوسرا حصہ اعلامی ایک عوام الناس کے لیے ہے جو کورونا کے کنفرم مریض ہیں، ان کے لیے ہماری جماعت نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو لوگ کورونا وائرس کے یقینی مریض ہیں ان کے لیے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5771 کے تحت آپ نے کہا تھا کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے واڑے میں آپ مت لے کر کے آئیں جب ان میں بیماری پھیلی۔ اگر جانوروں میں یہ ہے تو انسانوں میں بالاولیٰ اس چیز کی حفاظت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے جب تک اس کی سمیل اور بدبو، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر طاعون کی بیماری یا کوئی متعدی بیماری ایسی ہے کہ جس کے آنے سے وہ تکلیف بڑھتی ہے تو یہ تکلیف اس بو سے کہیں زیادہ ہے جب تک کہ وہ اس مرض سے پاک اور صاف نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح ثقیف کا ایک وفد آیا اور اس میں ایک مریض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، اور وہ کوڑ کا مریض تھا کہ ہم نے آپ سے بالواسطہ جو ہے وہ بیعت لے لی ہے، کیونکہ اس کے لوگ جو آئے تھے اس کی طرف سے آپ نے بیعت لے لی، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ صحیح مسلم اور کتاب جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ موجود ہے، حدیث نمبر 2231 کے تحت۔ اور اس کے بعد یہ اعلامیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر شک کیا گیا ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی شاید کورونا میں وائرس کے جو ہے اس پہ اثرات ہوں، یقینی بات نہیں اور ان کا مرض ثابت نہیں ہوا، تو اس بیماری کو یا خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کسی سابقہ بیماری کی یا کسی دیگر علامات کی موجودگی میں نماز جمعہ یا جماعت یا مسجد میں آنے سے اگر وہ رک سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ سکتی ہے یا لوگوں کے اندر، تو حدیث پاک لا ضرر ولا ضرار، نہ دکھ دیا جائے نہ دکھ لیا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے نہ نقصان اٹھایا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2341 جو کہ صحیح ہے، اسے مد نظر رکھ کر کے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ حضرات، اسی طرح وہ لوگ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور عمومی مریض ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مساجد میں اگر حاضر نہیں ہونا چاہتے تو ان کے لیے رخصت ہے، وہ رک سکتے ہیں۔ اسی طرح حکومت اور بالخصوص محکمہ صحت کی طرف سے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خالص اور مخلص اطباء اور ڈاکٹرز، صرف سنی سنائی آوازوں کے اوپر جو لوگوں نے کہہ دیا اس پہ نہیں، بلکہ اپنی ان جس بھی پیتھی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اگر کچھ مرض ایسے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے عام روٹین میں، عام حالات میں، جیسے جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں یا اجتماعات ہو رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے، صرف دعوت کو روکنے کے لیے نہیں اور دین پہ پابندی لگوانے کے لیے نہیں، اسلام کو مذاق بنانے کے لیے نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حالات ایسے ہیں تو یہ نفلی عبادتیں ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، بعد میں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر نرمی کا گوشہ ہے۔ اور ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ایسی پابندی اگر خالصتاً اللہ سے ڈر کے بندوں کے لیے، بندوں کی صحت کے لیے یا کسی بیماری کو جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے، مگر اس میں اپنی جو انفرادی وہ دعوت نہیں رکے گی، ان چیزوں کو وقتی طور پہ بریک دی جا سکتی ہے۔ حضرات، اس اعلامیے کے اوپر کتنے لوگ اکٹھے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، وقت ہو چکا ہے۔ سینکڑوں علماء کی جو ہے وہ لمبی لسٹ، تین ایک صفحے میں جو ہیں وہ سطریں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے علماء الحمدللہ بڑے بڑے مقام والے، رتبوں والے، اللہ نے جن کو ایک باقاعدہ تعلیم دین کی انہوں نے حاصل کی ہے تو اس کو انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے، اور حکومتی اداروں تلک۔ میرے تمام احباب و ارباب اس بات کو دلوں کی تختیوں پہ بھی لکھیں کہ انشاءاللہ یہ مساجد خیر کی جگہ، بھلائی کی جگہ، ان عبادت گاہوں سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کسی بھی شکل میں یہ جماعت، یہ کافر کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، انہیں کہہ دیجئے کہ ہماری شفا، ہمارا علاج اسی میں ہے، اور وہ موت اگر اس حالت میں آتی بھی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی۔